کوئی بات یا قصہ جب بیان کیا جائے تو سننے والا طوعاً کرہن سن ہی لیتا ہے، لیکن جب بات میں محاورے شامل ہو جاتے ہیں تو بات کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ محاوراتی زبان کا ایک دلچسپ نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ میاں کو مزمحل دیکھ کر بیگم نے انہیں بہلانے کی کوشش کی۔ میاں نے برا سا منہ بنایا اور چہرہ پھیر لیا۔ بیگم نے مزید نازبرداری کرتے ہوئے کہا، آپ موئے جگ پرلو جی کاہے کو چھوٹا کرتے ہیں، اللہ آپ کی شان قائم رکھے۔ یہ سننا تھا کہ امی جان نے اینٹ کر کہا، آپ میاں صوبے دار بیوی چھونکے بھاڑ، کہاں کی شان، الٹے گھر کی عزت داؤ پر لگائے۔ کیا ضرورت تھی پہلوان سے شرط لگانے کی؟ میاں جھنجھلا گئے، کہنے لگے، امی ہم نے کب شرط لگائی تھی؟ یہ تو ہمارے گلے آ پڑی۔ اللہ غارت کرے کم بختوں کو چائے خانے پر جوش جوش میں بڑھا چڑھا کر شرط رکھوا لی، ورنہ ہم اور پہلوان سے شرط رکھتے؟ آپ میاں منگتے باہر کھڑے درویش، ہمیں اپنی اوقات نہیں معلوم ہے کیا؟ اب کچھ تدبیر کرنی ہوگی۔ بیگم تم کچھ سوچو، سب لوگ مل جل کے سوچو کہ وقت بڑا کٹھن ہے۔ اگر ہم کشتی میں ہار گئے تو تا صبح قیامت ہمارے خاندان کا کوئی جوان سر اٹھا کر نہیں چل پائے گا۔ ادھر پہلوان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ پہلوان نے سید صاحب سے اکھاڑے کی شرط لگا لی ہے، تو اس نے پہلوان کو الٹے ہاتھوں لیا، کہنے لگی، ہوش کے ناخن لو، تم نے سید سے شرط رکھ لی؟ جیتے تو دین سے گئے، ہارے تو عزت سے۔ ارے بھلا سید سے کوئی لڑتا ہے کیا؟ پہلوان بھی سید صاحب سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب کیا ہی کیا جا سکتا تھا کہ بات شرط پر آ گئی تھی۔ مقابلے کا اعلان پورے علاقے میں ہو چکا تھا، کوئی بھی پسپائی نہیں کر سکتا تھا۔ سید صاحب رات بھر سجدے میں پڑے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ یہ مصیبت کسی طرح ٹل جائے، لیکن جو ہونا تھا سو ہوا۔ صبح نمودار ہوئی تو دنگل سجا، تماشا بین جمع ہونے لگے۔ ایک طرف سے پہلوان اور دوسری طرف سید صاحب اکھاڑے میں داؤں پیچ چلنے لگے۔ سید صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہ پہلوان کی گرفت سے بچے رہیں، لیکن یہ کہاں ممکن تھا۔ آخر اس نے دبوچ کر انہیں ایک پٹخنی لگا ہی دی۔ سید صاحب جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مقابلہ اسی طرح چلتا رہا، تماشا بینوں کا شور رہ رہ کر اٹھتا رہا۔ پہلوان اگرچہ زبردست تھا، لیکن سید صاحب نے بھی ہار نہ ماننے کی قسم کھائی تھی۔ یک بیک پہلوان کو پھر سے موقع ملا اور اس نے سید صاحب کو در دبوچا۔ سید صاحب کو لگا کہ اب کے پہلوان کی گرفت سے نکل پانا ممکن نہیں، تو وہ کچھ بدبدانے لگے۔ پہلوان نے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولے، دعائے دستے غیب پڑھ رہے ہیں۔ پہلوان ذرا ٹھٹکا، پھر پوچھنے لگا، یہ کیا ہوتا ہے؟ سید صاحب نے جواب دیا، اس سے اللہ کا غیبی ہاتھ دشمن کو تا زندگی پیٹتا رہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ پہلوان نے سید صاحب کو فوراً چھوڑ دیا، کہنے لگا، بھاڑ میں جائے آج کی جیت، اس کے لیے ہم زندگی بھر اللہ کے ہاتھوں سے نہیں پٹنا چاہتے۔ بہرحال مقابلہ برابر برابر پر طے پایا اور ختم ہوا۔ اس طرح دونوں کی عزت بھی بچ گئی اور محلے بھر میں خاصی تفریح بھی ہو گئی۔